بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل و خاتم المعصومین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ محبت سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی بر قبول منو دست و دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا جشن منانے سے دل الفت سے بھر جاتا ہے مسرور ہوائیں چلتی ہیں ایمان کا علم لہراتا ہے وہ عرش پہ گئے تو امت کی بخشش تھی پیش نظر ان کے معراج کا جشن منانے سے پھر منکر کیوں گھبراتا ہے ہر ایک کو موت کی وادی میں بالآخر داخل ہونا ہے میں اس کے مقدر پہ صدقے جو طیبہ میں مر جاتا ہے کب تیرے نگر کی گلیوں میں پلکوں پہ خاک سجاؤں گا اس فکر مسلسل کا شعلہ آصف کو اب تڑپاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی
جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار غور بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے پاکستان کی عظیم دینی درسگاہ جامعہ رضویہ شیخ پورہ کے سالانہ جلسہ دستار فضیلت کے موقع پر آج ہم سب کو اس اجتماع میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ استاذ العلماء فخر المدرسین حضرت پیر مفتی محمد راشد علی رضوی صاحب اور دیگر اساتذہ کی کاوشوں سے یہ تعلیمی سال بھی اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہو گیا ہے۔ درمیان میں حالات میں کافی اتار چڑھاؤ آئے، لیکن اس کے باوجود یہ سلسلہ جاری رہا اور ایک نئی کھیپ علماء کرام کی تیار ہوئی۔ بندہ ناچی اس پر مفتی صاحب کو، تمام اساتذہ کو، معاملین کو اور نوخیز علماء کرام اور حفاظ کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہے، اور میری دعا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ ہماری مساجد اور ہمارے مدارس اور مراکز اہل سنت کو ہمیشہ علم و حکمت اور معارف کے مراحل طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہاں آنے والے ہمیشہ فیض یاب ہوتے رہیں۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ ایک انسان کو سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان عربی مبین کی سمجھ آئے، اور اس میں بنیادی کردار صرف و نحو کا ہے، جس کے واسطے یہاں خصوصی طور پر ٹریننگ دی جاتی ہے، اور اس میں یہ بات بہت لذیذ ہے جو حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کچھ مریدوں کے بارے میں کہی، جن کے بارے میں انہیں یہ کہا گیا کہ آپ کے وظائف میں کمی کر کے وہ تو صرف و نحو پڑھنا شروع ہو گئے ہیں، تو آپ نے فرمایا احسنوا، میرے ان مریدوں نے بہت اچھا کیا،
یتعلمون لغت نبیہم، وہ تو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بولی سیکھ رہے ہیں۔ تو یہ نعت شریف بھی ہے، یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، یہ قرآن فہمی بھی ہے، اور یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالب کو جاننے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ لہذا یہ جب ایک عجمی بچہ قرآن و سنت سمجھنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اس کو گرامر آ جاتی ہے، صرف و نحو کا ماہر بن جاتا ہے، تو یہ ایک اتنا بڑا انقلاب ہے اور اتنا بڑا رابطہ ہے، اور یہ مقام وصل ہے، اور یہ خصوصی حضوری کا مرتبہ ہے۔ اگر بندہ ساری محنت کوشش میں اسی بات کو پیش نظر رکھے کہ میں تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بولی سیکھ رہا ہوں، تو اس کی ساری تھکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے جو معجزات دیے، معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، ان معجزات میں ایک ایسا معجزہ ہے جو آگے سینکڑوں معجزات پر مشتمل ہے، چونکہ یہ اسی معجزے کے ظہور کا مہینہ ہے، اس سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج جب آپ نے انبیاء و رسل علیہ السلام کے اجتماع میں خطاب فرمایا، اور آپ سے پہلے تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں سے منتخب ہستیوں کے خطابات ہو چکے تھے، سینے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطاب کے لحاظ سے ابن کثیر نے تفصیل کے ساتھ لکھا اور پھر اس حدیث شریف کو روایت کیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب خطاب فرمانے لگے تو حمد و ثنا کے بعد فرمایا، کلکم اثنا علی ربی انی مسنن علی ربی، تم میں سے یعنی اے انبیاء کرام علیکم السلام، تم میں سے ہر ایک نے اپنے رب کی ثنا کی اور میں اپنے رب کی ثنا کرتا ہوں۔ رب ہی اور ربی، جبکہ رب ایک ہے، فرما تم میں سے ہر ایک نے اپنے رب کی ثنا کی، میں اپنے رب کی ثنا کرتا ہوں۔ تو مطلب یہ تھا کہ تم میں سے ہر ایک نے اس بڑی عطا کا ذکر کیا جو اسے اللہ نے خصوصی نوازشات سے نوازا، اور میں بھی ان عطاؤں کا ذکر کرتا ہوں جو رب نے مجھے عطا فرمائی، چونکہ اس سے پہلے
حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ چکے تھے الحمدللہ الذی اتخذنی خلیلا وجعل علی النار بردا وسلاما۔ ساری تعریفیں اس خدا کی ہیں جس نے مجھے اپنا خلیل بنایا اور نار نمرود کو میرے لیے گلزار کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریر فرما چکے تھے الحمدللہ الذی کلمنی تکلیما۔ ساری تعریفیں اس کی ہیں جو مجھ سے ہم کلام رہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خطاب ہو چکا تھا الحمدللہ الذی سخر لی الریاح۔ ساری تعریفیں اس خدا کی ہیں جس نے ہواؤں پر میرا راج اور میری حکومت قائم کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام تقریر کر چکے تھے کہ الحمدللہ الذی الانا لی الحدید۔ ساری تعریفیں اس کی ہیں جس نے لوہا میرے ہاتھوں کے لیے نرم کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خطاب کر چکے تھے الحمدللہ الذی جعلنی کلمتہ وجعلنی ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ۔ یہ ساری تعریفیں اس خدا کی ہیں جس نے مجھے اپنا کلمہ بنایا اور جس نے میرے ہاتھوں کو یہ شان بخشی اور مجھے یہ مقام دیا کہ میں کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں، اندھوں کو آنکھیں دیتا ہوں اور مردوں کو اللہ کی اذن سے زندہ کر دیتا ہوں۔ یہ پس منظر تھا اس اجتماع کا جو شب معراج انعقاد پذیر تھا، اور اس طرح کے خطابات ہو چکے تھے تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کلکم اثنی علی ربہ، تم میں سے ہر ایک نے اپنے رب کی ثنا کی۔ انی مسلم علی ربی، اب میں اپنے رب کی ثنا کرتا ہوں۔ تو فرمایا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین۔ یہ پہلا جملہ تھا کہ ساری تعریفیں اس خدا کی ہیں جس نے مجھے سارے جہانوں کی رحمت بنایا۔ یعنی خدا ایک ہے لیکن جو اس کی طرف سے شانیں دی گئیں سب کو وہ جدا جدا ہیں، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا جملہ ہی ان سارے خطابات سے وزنی جملہ تھا۔ فرمایا تمہیں جو کچھ بھی ملا وہ جہانوں میں سے کسی جہان کے اندر ہوا، خواہ نار نمرود گلزار ہوئی، خواہ ہواؤں پہ تمہاری حکومت ہوئی، خواہ لوہا تمہارے لیے موم ہوا، خواہ تم نے مردے زندہ کیے، یہ جو کچھ بھی ہوا کسی نہ کسی جہان میں ہی ہوا، اور اس جہان کی رحمت میں ہی تھا، کیونکہ رب نے مجھے سارے جہانوں کی رحمت بنایا ہے۔ اس سے اگلا جملہ یہ ارشاد فرمایا وَكَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ ساری تعریفیں اس خدا کی ہیں جس نے تمام لوگوں کے لیے مجھے بشیر و نذیر بنایا۔ اتنی جامعیت ہے اور جہانگیر وسعت ہے میری بعثت کے لحاظ سے کہ کوئی بھی اس سے خارج نہیں، میں سب کے لیے بشیر و نذیر بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ وَأَنزَلَ عَلَيَّ الْفُرْقَانَ فِيهِ تِبْيَانُ كُلِّ شَيْءٍ، اور اللہ نے مجھ پر وہ کتاب نازل کی جسے فرقان کہتے ہیں اور جس میں ہر چیز کا بیان موجود ہے۔ یعنی میں اس خدا کی تعریف کرتا ہوں جس نے مجھے قرآن عطا فرمایا ہے۔ پھر فرمایا وَجَعَلَ أُمَّتِي خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ،
میں اس خدا کی تعریف کرتا ہوں جس نے میری امت کو ساری امتوں کا سردار بنایا۔ ان جتنی بھی امتیں ہونی تھی وہ ہو چکی، وہ ظاہر ہو چکی، تو میری امت کو صرف مجھے ہی سارے رسولوں کا سردار نہیں بنایا، بلکہ میری امت کو بھی امتوں کا سردار بنایا۔ ہمارے کروڑوں جلسے دن رات کے اس ایک جملے کا متبادل نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہاں جتنے تشریف فرماتے یا رب کے نبی تھے یا رب کے رسول تھے۔ ان عظیم ترین ہستیوں کے سامنے اگر کسی نے اپنے غلاموں کا ذکر کیا ہے تو وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنے اپنے عہدوں کا ذکر کیا جو ان پر اللہ کی خاص عطائیں تھیں، اور ہمارے آقا علیہ السلام نے ان کے سامنے اپنے غلاموں کی شان بھی ذکر کی۔ فرمایا میں تو سردار ہوں ہی، اللہ نے میری امت کو بھی ساری امتوں کا سردار بنایا ہے۔ پھر فرمایا وَجَعَلَ أُمَّتِ أُمَّتًا وَسَطًا، ساری تعریفیں اس خدا کی ہیں جس نے میری امت کو امت وسط بنایا ہے، اور یہ بھی اس امت کی خصوصی شان ہے احکام کے لحاظ سے، اور احکام کی سختی اور نرمی کے لحاظ سے، اور اس میں بھی ایک سیادت اور سروری موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ بھی امت کی شان کو ظاہر کرنے کے لیے ارشاد فرمایا۔ اور تیسرا جملہ جو امت کے لیے بولا، فرما وَجَعَلَ أُمَّتِي هُمُ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ، ساری تعریفیں اس خدا کی ہیں جس خدا نے میری امت کو یوں بنایا کہ وہ اولون بھی ہے وہ آخرون بھی ہے۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، یہ ہمارے آقا علیہ السلام کی شان ہے کہ وہ اول بھی ہیں، آپ اول بھی ہیں، آپ آخر بھی ہیں، لیکن آپ کی نسبت سے امت کو بھی یہ شرف ملا جس شرف کا اظہار اس اتنے بڑے جلسے میں ہو رہا تھا جہاں ہر امت کے نبی تشریف فرما تھے، کہ رب نے میری امت کو اول بھی بنایا آخر بھی بنایا۔ اب یہ بھی بڑی جامعیت تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اول ہونا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کے نور کو پیدا کیا گیا، اور آخر ہونا یہ ہے کہ آپ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سارے انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد آپ دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ امت کس طرح اول و آخر ہے؟ تو فرما ان اللہ حرم الجنت علی الامم حتی تدخلها امتی، اللہ نے اس وقت تک ساری امتوں پر جنت میں داخلے پر پابندی لگا دی ہے، کوئی امت بھی اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گی جب تک میری امت جنت میں نہیں جائے گی۔ تو میری امت اول بھی ہے، میری امت آخر بھی ہے، آخر ہے دنیا میں آنے کے لحاظ سے، اول ہے جنت میں جانے کے لحاظ سے۔ یہ سب نبیوں کے سامنے، انبیاء کرام علیہ السلام کے سامنے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مستقل جملے جو اپنے اندر ہزاروں مضمون رکھتے ہیں، ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شب معراج میں انبیاء علیہ السلام کے سامنے بیان کیا۔ اور پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَشَرَحَ لِي صَدْرِي، ساری تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے میرا سینہ کھول دیا، مجھے شرح صدر عطا فرمایا۔ اور اس کے اندر بھی اب اتنے خصائص اور اتنی وسعتیں ہیں اور علوم کے وہ سمندر ہیں کہ جو ہماری سوچ کے لحاظ سے ان کی کوئی حد نہیں، اگرچہ عند اللہ تو حد موجود ہے۔ فرمایا شرح لی صدری ووضع عنی وزری،
ساری تعریفیں اس خدا کی ہیں جس نے مجھ سے سارے بوجھ دور کر دیے ہیں. یعنی اپنا تو کوئی بوجھ تھا ہی نہیں، یعنی امت کے لحاظ سے بھی معاملہ کلیئر فرما دیا ہے. اور جس کے بارے میں کہوں گا، جو بخاری کی حدیث ہے، فرمایا کہ 3 چلو میں بھروں گا تو پیچھے صرف وہی رہ جائیں گے جن کو قرآن نے روکا ہوا ہے، یعنی جو کافر و مشرک ہے. باقی جس کے دل میں رائے جتنا بھی ایمان ہوگا میں اس کو جہنم سے نکال کے لے جاؤں گا. پھر فرمایا وَرَفَعَ لِي ذِكْرِي، ساری تعریفیں اس خدا کی ہیں جس نے میرے ذکر کو بلند کر دیا ہے. یعنی یہ معراج کی رات کے جلسے کا خطاب ہے، وہ صدارتی خطاب جس سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی خطابات کی جھلک میں نے آپ کے سامنے پیش کی. پھر فرمایا وَجَعَلَنِي فَاتِحًا وَخَاتِمًا، ساری تعریف اس خدا کی ہے جس نے مجھے فاتح بھی بنایا ہے، خاتم بھی بنایا ہے. اب یہ بھی بظاہر اپوزٹ صفتیں ہیں، فاتح ہے کھولنے والا اور خاتم ہے بند کرنے والا. فرمایا اس رب نے مجھے یہ دونوں شانیں دے کر بھیجا، میں فاتح بھی ہوں، میں خاتم بھی ہوں، میں کھولنے والا بھی ہوں، میں بند کرنے والا بھی ہوں. یعنی کھولنے والا ہوں جنت کے دروازے کو، کہ جب تک میں نہیں کھولوں گا اس کو کوئی نہیں کھولے گا. قیامت کے دن یہ میرا اختیار ہے اللہ کی طرف سے، اور میں نے بند کر دیا ہے نبوت کے دروازے کو، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکے گا. تو یہ معراج کی رات کا وہ جامع خطبہ ہے جو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام علیہ السلام کے سامنے ارشاد فرمایا. اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی خطبہ صحابہ کے سامنے بھی دیا کہ میں نے وہاں کیا کچھ بیان کیا، اور پھر یہ سند سے ہم تک پہنچا. اور ہم معراج شریف کے ان لمحات کے اندر یہ سعادت رکھتے ہیں کہ جو اس عظیم چوٹی کے اجتماع میں کہ جس کی نظیر نہیں، جس کا ہر مندوب یا خدا کا نبی تھا یا خدا کا رسول تھا، ان عظیم ہستیوں کے سامنے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا، ہمیں وہ بولنے سننے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے. پھر اس موقع پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق کائنات جل جلالہ کی طرف سے جو خصوصی طور پر عطائیں کی گئی، ان کے لحاظ سے بھی ہمارے لیے اس میں بڑا حصہ موجود ہے. ان کا خلاصہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے امت تک پہنچا. اور اس میں کچھ سیاستہ میں ہیں اور کچھ اس کے علاوہ احادیث میں موجود ہیں کہ رب ذوالجلال نے جب نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم رب ذوالجلال سے محو گفتگو ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سل، میرے محبوب آپ جو مانگنا چاہتے ہو آپ مانگ لیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے جو مانگا اور جس پر رب ذوالجلال نے آگے دینے کا اعلان بھی کر دیا، ان میں سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اعطیتک الصلوات الخمس، کہ محبوب میں نے آپ کو 5 نمازیں عطا کی. یعنی جو بالآخر گفتگو کے اختتام تک وَأَعْطَيْتُكَ خواتیم سورۃ البقرہ،
میں نے آپ کو سورہ بقرہ کی آخری آیات عطا کی. وَغُفِرَ لِمَن لَّمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ مِنْ أُمَّتِكَ شَيْئًا. آپ کی امت میں سے جس نے بالکل شرک نہیں کیا اس کی بخشش کا میں اعلان کرتا ہوں، اور اس کے جو ذنوب ہیں ان کی بخشش کا میں اعلان کرتا ہوں. چوتھے نمبر پر وَأَنَّكَ سَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ وَإِمَامُ الْمُتَّقِينَ. اور میں نے یہ آپ کو عطا کیا کہ آپ سارے رسولوں کے سردار ہیں اور سارے متقین کے امام ہیں. وَأَنْتَ قَائِدُ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِينَ. اور وہ امت جو غر المحجلین ہے میں نے آپ کو ان کا قائد بنایا ہے، یعنی جن کی پیشانی اور وضو والے اعضاء ہاتھ کونیوں تک اور قدم جو ہیں وہ ٹخنوں تک قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے، یعنی نورانی ہوں گے. آپ کو میں نے ان کا قائد بنایا ہے. اور یہ کہ قَدِ اتَّخَذْتُكَ خَلِيلًا، میں نے آپ کو خلیل بنایا. وَهُوَ مَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ خلیل الرحمن. اور یہ لقب تورات میں موجود ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہاں خلیل الرحمن کے لقب سے آپ کا تذکرہ کیا، اگرچہ اس سے اگلا درجہ بھی جو حبیب ہونے کا ہے وہ بھی رب ذوالجلال نے آپ کو عطا فرمایا. ساتویں نمبر پر فرمایا أَرْسَلْتُكَ لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. میں نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے بشیر و نذیر بنایا ہے. وَشَرَحْتُ لَكَ صَدْرَكَ. میں نے آپ کا سینہ کھولا ہے. وَوَضَعْتُ عَنْكَ وِزْرَكَ. میں نے آپ کے ذریعے، آپ کے صدقے آپ کی امت کے جو بوجھ ہیں وہ اتار دیے ہیں. وَرَفَعْتُ لَكَ ذِكْرَكَ. میں نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. فَلَا أُذْكَرُ إِلَّا ذُكِرْتَ مَعِي. میرا جہاں بھی ذکر ہوگا محبوب آپ کا بھی میرے ساتھ ذکر کیا جائے گا. وَأَنَّ الْجَنَّةَ مُحَرَّمَةٌ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ. اور جنت کو میں نے انبیاء کرام علیہ السلام پر حرام کر دیا ہے. حَتَّى تَدْخُلَهَا أَنْتَ. یہاں تک کہ آپ جنت میں داخل نہ ہو جائیں. اور پھر وَعَلَى الْأُمَمِ. اور میں نے امتوں پر بھی جنت کو حرام کر دیا ہے. حَتَّى تَدْخُلَهَا أُمَّتُكَ. یہاں تک کہ آپ کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے. مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ جنت میں جائیں گے تو پھر دیگر نبی جائیں گے. پہلے آپ کی امت جائے گی تو پھر دیگر امتیں جائیں گی. یعنی یہ سارے وہ انعامات ہیں جو شب معراج کے انعامات ہیں اللہ کی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. پھر 11ویں نمبر پر وَجَعَلْتُ أُمَّتَكَ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ. میں نے آپ کی امت کو ساری امتوں کا سردار بنایا. وَجَعَلْتُ أُمَّتَكَ أُمَّةً وَسَطًا. میں نے آپ کی امت کو امت وسط بنایا. وَجَعَلْتُ أُمَّتَكَ هُمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ. میں نے آپ کی امت کو وہی اول ہیں اور وہی آخر ہیں، یہ شان ان کو عطا کی. وَجَعَلْتُ مِنْ أُمَّتِكَ أَقْوَامًا قُلُوبُهُمْ أَنَاجِيلُهُمْ. میں نے آپ کی امت میں سے ایسی قومیں بنائیں. کیسی؟ کہ ان کے دل ہی انجیل ہیں. یعنی یہ جو حفاظ کرام ہیں
علماء کرام ہیں، یہ خصوصی طور پر ان کا تذکرہ تھا معراج کی رات، اور اس امت پر قیامت تک کے لیے جو انعامات تھے ان کا ذکر ہے، جو کہ پہلی امتوں میں یہ شان موجود نہیں تھی۔ پھر وَجَعَلْتُ أُمَّتَكَ لا تجوز علیہم خطبۃ حتی یشہدوا انک عبدی ورسولی، کہ میں نے آپ کی امت کو یوں بنایا کہ ان کا کوئی خطبہ بھی اس وقت تک جائز نہیں جب تک کہ وہ یہ گواہی نہ دیں کہ اے محبوب آپ میرے عبد خاص بھی ہیں اور میرے رسول بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ 16ویں نمبر پر فرمایا وَجَعَلْتُكَ أَوَّلَ النَّبِيِّينَ خَلْقًا وَآخِرَهُمْ بَعْثًا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو یہ شان دی کہ آپ تخلیق کے لحاظ سے سارے نبیوں سے پہلے ہیں اور دنیا میں بھیجے جانے کے لحاظ سے سب سے بعد میں ہیں، یعنی آپ اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں۔ آپ کا نور سب سے پہلے اس کو پیدا کیا گیا اور دنیا میں نبوت کی ڈیوٹی نبھانے کے لحاظ سے لوگوں سے کلمہ پڑھوانے اور ان کی اصلاح کے لحاظ سے آپ کو ظہور نبوت کے لحاظ سے سب سے آخر میں دنیا میں بھیجا۔ وَجَعَلْتُكَ فَاتِحًا وَخَاتِمًا، میں نے آپ کو فاتح بھی بنایا اور خاتم بھی بنایا۔ اب اس انداز میں یعنی وہ جو تقریر شروع میں نے آپ کے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ذکر کیا، اس میں بھی اکثر انہی چیزوں کا ذکر ہے۔ تو یہ اللہ پہلے عطا فرما چکا تھا اور اس کے بعد جو اجتماع انبیاء علیہ السلام تھا اس کے اندر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ہی سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام کے سامنے تفصیلاً ان ساری چیزوں کا ذکر فرمایا۔ اور 18ویں نمبر پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآتَيْتُكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِِ لَمْ أُعْطِهَا نَبِيًّا قَبْلَكَ، کہ میں نے آپ کو 7 مثانی عطا کی جو آپ سے پہلے میں نے کسی نبی کو بھی عطا نہیں کی۔ وہ 7 منفرد چیزیں اور 7 خواص۔ ویسے تو یہ سورہ فاتحہ کے بارے میں بھی اس کو کہا جاتا ہے، لیکن وہ 7 چیزیں جو ہیں ان کے لحاظ سے پہلی یہ ہے کہ ارسلتک رحمۃ للعالمین وکافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کہ آپ کو میں نے سارے جہانوں کی رحمت بنایا اور سارے جہانوں کے لحاظ سے بشیر و نذیر بنایا۔ دوسرے نمبر پر وَأَلْقَيْتُ الرُّعْبَ فِي قُلُوبِ عَدُوِّكَ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، کہ جو آپ کے دشمن ہیں میں نے ان کے دلوں میں آپ کا رعب ڈال دیا، جس طرح بخاری شریف میں ہے ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، کہ 1 مہینے کی مسافت تک میرا رعب دشمنوں پر طاری رہتا ہے۔ یعنی ویسے تو کسی کا رعب ہوتا ہے کہ جب وہ کسی کے سامنے آئے تو مرعوب ہوتا ہے، فرمایا مجھ سے دور بیٹھے ہوئے دشمن اپنے گھروں میں بھی مرعوب رہتے ہیں، اور وہ کتنی دور تک کہ گھوڑا یہاں سے دوڑنا شروع کرے مہینہ دوڑتا جائے تو اتنی دور جو دشمن ہے وہ یوں ہی سمجھتے ہیں کہ میری تلوار ان کے سروں پہ لٹک رہی ہے۔ تو مجھے رب ذوالجلال نے یہ شان بھی عطا فرمائی القیت الرعب فی قلوب عدوک مسیرۃ شہر، اور پھر وَأَحْلَلْتُ لَكَ الْغَنَائِمَ، میں نے آپ کے لیے غنائم کو حلال کیا۔ یعنی پہلی امتوں کے لیے جہاد تو تھا لیکن مال غنیمت جو ہے وہ استعمال نہیں کرتے تھے، ان کے لیے جائز نہیں تھا اور آگ آ کے جلاتی تھی۔ یہ امت
اس کے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا۔ اور پھر فرمایا لم تحل لأحد من الانبیاء قبلک، آپ سے پہلے یہ کسی نبی کے لیے حلال نہیں تھا، یہ آپ کے لیے، یعنی میں نے سب سے پہلے اور سب سے آخر میں یہ حلال کیا۔ اور پھر وَجَعَلْتُ الْأَرْضَ كُلَّهَا لَكَ وَلِأُمَّتِكَ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، کہ میں نے ساری زمین کو آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے مسجد اور طہور بنایا۔ یہ بھی وہ فُضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ جو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ مجھے 6 چیزوں کی بنیاد پر سارے نبیوں پر فضیلت دی گئی۔ ان میں سے یہ ہے کہ جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، کہ میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا۔ یعنی پہلے یہ مشکل تھی کہ نماز ہر جگہ نہیں پڑھی جا سکتی تھی، پہلی امتوں میں صرف مسجد میں پڑھی جا سکتی تھی، نہ گھر میں، نہ دکان پر، نہ ڈیرے پر، نہ صحرا میں، نہ جنگلوں میں، نہ پہاڑوں میں۔ اور مسجدیں بہت تھوڑی تھی، انہیں جب شوق سجدہ ہوتا تھا تو ہو سکتا ہے 1000 کلومیٹر کا سفر کریں تو پھر سجدہ کر سکیں، ورنہ تڑپتے رہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت ہے کہ آپ کے قدم سے ساری زمین کو مسجدیت کی شان مل گئی۔ اتنا فیض ہے میلاد شریف کا کہ جہاں بھی پاک جگہ ہے، ظاہری طور پر کوئی وہاں آلودگی نہ ہو، تو اس میں یہ صلاحیت ہے کہ وہاں سر زمین پہ رکھے تو سجدہ اللہ کو ہو جاتا ہے۔ یہ صلاحیت زمین کو پہلے میسر نہیں تھی، یہ ساری زمین کو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے رب ذوالجلال نے عطا فرمائی۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زمین کو طہور بنایا گیا کہ اگر پانی نہیں ملتا تو پھر آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے یہ مطہر ہونے کا مٹی جو ہے وہ کام دینے والی ہے۔ 5ویں نمبر پر جو سب مسانی میں سے یہاں شمار کی گئی وہ یہ ہے کہ وَآتَيْتُكَ فَوَاتِيحَ الْكَلَامِ وَخَوَاتِيمَهُ وَجَوَامِعَهُ، یعنی کلام کی 3 جو بڑی صورتیں ہیں، فواتح اور خواتم، اور اس کے علاوہ جوامع یعنی فصاحت، بلاغت، اور لفظ تھوڑے ہوں اور معنی کئی سمندروں جتنے ہوں، سب سے بڑھ کر جس کو یہ صلاحیت بخشی گئی وہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اس لیے ہی فرمایا کہ جب قیامت کے دن اللہ کے دربار میں جلوس پہنچے گا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس جلوس کے قائد ہوں گے، انا اول الانبیاء خروجا اذا بعثوا وقائدهم اذا وفدوا وخطیبهم اذا انصتوا، ویسے ہر نبی اعلیٰ درجے کا خطیب ہوتا ہے، کیونکہ ابلاغ کے لیے خطیب ہونا بہت ضروری ہے، اور فصاحت و بلاغت میں وہ اپنی قوم میں پہلی نمبر پر ہوتے ہیں۔ مگر سارے نبیوں کے جو خطیب ہیں وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس واسطے جب اللہ کے دربار میں سارا جلوس پہنچے گا تو سب پر اللہ کا رعب طاری ہو جائے گا۔ تو سرکار فرماتے ہیں وَخَطِيبُهُمْ إِذَا أَنصَتُوا، جب سارے اللہ کے جلال کے سامنے چپ کر جائیں گے تو اس دن خطبہ میں دوں گا، اور اللہ کے دربار میں ساری امتوں اور سارے نبیوں کی ترجمانی میں کروں گا۔ اور اس کے بعد 6 نمبر پر یہ بتا دیا گیا کہ اوردت علیک امتک، محبوب آپ پر آپ کی ساری امت کو پیش کر دیا گیا، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے اردت علیک امتک، کہ میں نے آپ پر آپ کی ساری امت پیش کر دی ہے، سامنے کر دی ہے۔
ساری امت یعنی جو اس وقت موجود تھی اور جو قیامت تک پیدا ہونے والی تھی. اور یہ امت جو ہے وہ امت دعوت ہے جس میں ہر انسان مراد ہے. جس طرح کہ وہ تفسیر خازن میں تفصیلاً اس کا تذکرہ ہے کہ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے ان کی ساری ذریت کو پیش کیا گیا، اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ساری انسانیت کو پیش کیا گیا اور بتایا گیا کہ ان میں سے کون ہیں جو کلمہ پڑھنے والے ہیں اور کون ہیں کہ جو معاذ اللہ کافر رہیں گے. تو اس بنیاد پر بھی ہمارے لیے سعادت ہے کہ اگرچہ آپ کو نہیں دیکھ سکے لیکن ہم وہ ضرور ہیں کہ آپ کی نگاہ رحمت ہم پہ پڑی، کیونکہ جتنی امت تھی وہ سارے لوگ وہ امت دعوت کے جنہیں بھی دعوت ہے کہ کلمہ پڑھیں، جو جنہوں نے نہیں پڑھا وہ بھی اور سرکار کے علم میں ہے، اور قیامت تک جنہوں نے پڑھنا ہے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت کے نیچے سب آئے کہ یہ وہ ہیں ملاقات کرنے والی ہے. یعنی جن فتنوں سے امت کا آمنا سامنا ہوگا یا جو بھی امت کو خوشحالیاں ملے گی، میرے محبوب ہم نے ان میں سے کوئی چیز بھی آپ سے چھپا کے نہیں رکھی، آپ کو اسی ظاہری زندگی میں سب کچھ بتا دیا ہے. تو یہ بھی یعنی امت کے لحاظ سے ایک سہارا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو جو کچھ آنا تھا قیامت تک، جو اب ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یا آگے یا جو کچھ بھی ہے، یہ آپ کی نگاہ سے چھپا ہوا نہیں تھا، آپ پر اللہ نے ظاہر کیا. اور پھر چونکہ آپ ہی آخری نبی ہیں، اس واسطے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں ہمیں ان فتنوں سے بچنے یا ان کا مقابلہ کرنے کا سبق بھی عطا فرما دیا. اور اس میں خصوصی طور پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا جو آج کے حالات کے لحاظ سے بھی ہمارے لیے اس پر مطلع ہونا ضروری ہے. ان تداعى عليكم الامم كما تداعى الاكلة الى قصعتها. قریب ہے وہ زمانہ، قریب کا یہ مطلب نہیں 2-4 دن، اضافی طور پر قریب ہے. پہلے نبیوں کے لحاظ سے میری امت کے وہ زمانہ قریب ہے کہ ساری قومیں کفر کی وہ مل کے تم پہ حملہ کرے گی. کیسے؟ کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها، جس طرح کے کھانے والے ایک دوسرے کو بلا کر کھانے کے برتن پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، ایسے ہی میری امت کے اوپر معاذ اللہ ساری قومیں ان کو کھانے کے لیے ان کے وسائل ہڑپ کرنے کے لیے ٹوٹ پڑے گی. یہ غم اور افسوس کی خبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا یہ احسان ہے کہ ایسے ہر موقع پر انہوں نے سوال کیا اور ہمارے لیے رہنمائی حاصل کی. تو صحابہ نے پوچھا من قلت نحن یومئذ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ صورتحال ہوگی کہ امت پلیٹ بنی ہوئی ہوگی تھال کی طرح، پرات کی طرح، مطلب کیا ہے کہ اس سے جب کھایا جاتا ہے تو پراتوں نے کبھی احتجاج نہیں کیا، انہوں نے آگے سے کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا، کھانے والوں کو روکنے کے لیے کبھی مزاحمت نہیں کی. تو ایسے امت ہو جائے گی کہ نہ مزاحمت کر سکیں گے نہ بول سکیں گے، ایسی صورتحال امت کی بن جائے گی. تو کیا امت اس وقت سمٹ کے چھوٹی ہو جائے گی؟ صحابہ کو تعجب تھا کہ ہمارے سامنے کوئی ٹھہرتا نہیں اور دور دور تک ہماری دھاک بیٹھی ہوئی ہے اور کیسر و کسرا کی ٹانگیں کانپ رہی ہے. تو اس وقت کیوں ایسا ہوگا کہ مسلمانوں کا روب
چھے جائے کہ ان پر طاری ہو، وہ آ کے مسلمانوں کو کھانا شروع ہو جائیں گے، تو پھر ہمیں تو یہی سمجھ آتی ہے، صحابہ نے کہا کہ پھر مسلمان تھوڑے ہوں گے تو کافر زیادہ ہوں گے، تو اس لیے یہ بزدل ہو جائیں گے۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام کو اللہ نے جو کچھ دکھا دیا، آپ نے فرمایا بل انتم یومئذ لکثیر، صحابہ یہ عددی طور پر اس وقت تم تھوڑے نہیں ہوگے، یعنی تم سے مراد مسلمان، جو کہ صحابی تو ایک بھی بار میں نہیں بن سکتا، فرمایا عددی طور پر آج سے تمہاری یعنی مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوگی۔ اس وقت 1,24,000 کے قریب صحابہ تھے، تو آج 2.25 ارب امت ہے، تو کتنی تعداد زیادہ ہے۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے پھر تعجب کیا کہ اتنی بڑی تعداد ہوگی، اتنی بڑی امت ہوگی، تو پھر ان کا روب کدھر جائے گا؟ یہ کیوں جو ہے وہ ایسے ہوں گے کہ ان کو کھانے والوں کو ان کے ہاتھ اٹھانے کا بھی کوئی خطرہ نہیں ہوگا، یہ یوں ہی لیٹ جائیں گے، کیا ہو جائے گا ان کو؟ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اصابہم الوہن، صحابہ اس وقت امت کو وہن کی بیماری لگ چکی ہوگی، تم وہن سے پاک ہو، تم موت سے پیار کرتے ہو، اس وقت امت کو وہن کا مرض لگ چکا ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا ومن وہن، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ وہن کیا بلا ہے کہ جس سے بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود مسلمان جو ہیں وہ اس طرح بے زبان ہو جائیں گے اور اس طرح نیچے لگ جائیں گی اور اس طرح کفر کی طاقتیں ان کو آ کے کھانا شروع کر دیں گی، وہ وہن کیا ہے؟ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، جامع تعارف کروایا وہن کیا ہے؟ فرمایا اس وقت میری امت کے دلوں میں دنیا کی محبت رچ بس جائے گی، وکراہیت الموت، اور دین کے لیے جان دینے کو وہ پسند نہیں کریں گے۔ یہ دو چیزوں کی وجہ سے امت کا روب نہیں رہے گا، اس وجہ سے امت جو ہے کمزور ہو جائے گی، اس وجہ سے کافروں کے حوصلے بڑھ جائیں گے کہ ان میں وہن آ جائے گا، مسلمانوں میں وہن آ جائے گا۔ وہن یہ ہے کہ دنیا کی محبت آ جائے گی، اگرچہ کسب حلال جائز ہے، لیکن دنیا کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین کی طرف پشت کر دیں گے، دین کے ساتھ جو کچھ بھی ہو جائے وہ دھیان ہی نہیں کریں گے کہ کیا ہو رہا ہے، ان کا صرف اپنے روزگار، کاروبار، بال بچے اور اس کے ساتھ ہی تعلق ہوگا۔ وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ، وہ موت کو تبن، موت کو ناپسند کریں گے۔ یعنی صحابہ تمہارا اس لیے کفر پر دبدبا ہے کہ تم موت سے پیار کرتے ہو، یعنی شہید ہونا تمہیں بڑا پسند ہے، دین کی خاطر جان دینا تمہیں پسند ہے، لیکن اس وقت دین کی خاطر جان دینا یہ لوگ پسند ہی نہیں کریں گے۔ اب یہ جو خود کش دھماکوں والے ہیں، یہ دین کی خاطر جان دینا نہیں، یہ دنیا کی خاطر جان دینا ہے۔ وہ اپنے پیسوں کے پیش نظر دین کی خاطر جان دینا، یہ ہے صحابہ والا دین۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کے سوال پر جب خبر بھی دی اس زمانے کی، تو پھر علاج بھی بتایا۔ اب علاج کی پڑیا استعمال تو ہم نے کرنی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو علاج عطا فرما گئے، اور یہ علاج کروانا اس کے لیے کوئی بڑی فیس بھی نہیں، کہیں جانا بھی نہیں پڑے گا۔ جہاں کہیں مسلمان ہیں وہ کیا کریں، حب دنیا ترک کر دیں اور حب موت کو دل میں بسا لے، یعنی شہادت کا شوق اور دنیا کا شوق، شہادت کا شوق آباد کرے اور دلوں سے دنیا کا پیار نکال دیں۔ تو
تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر امت کا روب طاری ہو جائے گا، پھر ان کی دھاک بیٹھ جائے گی، پھر اسرائیل یا انڈیا یا امریکہ کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ ان کے سامنے سر اٹھائے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات رب ذوالجلال نے ایسے علوم دیے کہ آپ آخری نبی ہیں اور آپ نے اپنی امت کے سارے مسائل حل کرنے ہیں، اور حل تب کرنے ہیں جب قیامت تک کے ہر مسئلے کا پہلے پتہ ہوگا۔ اسی وجہ سے یعنی جو ہم اہل سنت پڑھتے پڑھاتے ہیں یہی پورے دین کی ترجمانی کرتا ہے، یعنی جن کا یہ اپنے نبی علیہ السلام کے بارے میں خیال ہو کہ ان کو تو دیوار کے پیچھے کا بھی پتہ نہیں اور کل کا بھی پتہ نہیں، تو پھر آج کے حالات کو سرکار سے کیسے ان کا سبق لیں گے؟ تو یہ ہمارے نظریے کے مطابق اور اسلامی اصولوں کے مطابق کہ جتنے بھی بعد میں تلخ حالات یا جو کچھ بھی ہونا تھا رب ذوالجلال نے ہمارے آقا علیہ السلام کو سب دکھا دیا، اور ساتھ پھر ان حالات کو سدھارنے کے لیے آپ نے طریقہ بھی بتایا۔ اس واسطے بھی یہ علوم دینیاں پڑھنے ضروری ہے کہ یہ چیزیں ہمیں آکسفورڈ یا کیمبرج سے نہیں ملے گی، یہ ایسے مدارس سے ہی ہمیں پتہ چلے گا۔ پڑھیں گے تو پھر کتابوں سے پتہ چلے گا کہ ہم کیسے پھر قوت بن سکتے ہیں، اور کیسے اسلام غالب آ سکتا ہے، اور کیسے بیت المقدس فتح ہو سکتا ہے، اور کس طرح نشأت ثانیہ کا کام ہو سکتا ہے۔ یہ سب کچھ اسی سلیبس میں ہے جو مدارس دینیہ کے اندر پڑھایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دارالعلوم کو مزید عظمت عطا فرمائے، ترقی عطا فرمائے، اور جو فارغ التحصیل ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں آگے کامیابیاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔